بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بچوں 84 پیج آپ نکالیں. ہلال استقلال حفیظ جالندری کی نظم ہے. ہلال استقلال 84 نمبر صفحے پر. نکالیے آپ لوگوں نے پیج؟ یس میم. یہ بیٹا 1900 میں حفیظ جالندری پیدا ہوئے. 1982 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بہت زیادہ معروف اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ان کو سب جانتے ہیں. حفیظ جالندری جو ہے، یہ ہلال استقلال جو ہے وہ ایک پرچم ہے جو 1965 کی جنگ میں جن علاقوں میں جو ہے پاکستان کے جن جگہوں پہ، جن شہروں میں شہریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہریوں نے بھرپور جو ہے وہ جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی جان جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی، تو ان شہروں کو یہ ہلال استقلال عطا کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. یہ لاہور ہے، اس میں سرگودا ہے اور سیالکوٹ ہے. یہ 3 شہروں کے شہری ایسے تھے جو 1965 کی جنگ میں کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو ٹینکس تھے ان کے آگے آگے تھے، ان کے نیچے لیٹ گئے تھے. ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ٹینک تھا انڈیا کا T-55 جو تھا، وہ وہاں کا تھا، اس کا سوویت یونین کا، روس کا بنا ہوا وہ ٹینک تھا، اور بہت زیادہ اس کا مشہوری تھی کہ وہ بہت زبردست ٹینک ہے. تو ان لوگوں نے، ان شہروں کے جو افراد تھے، شہری تھے، انہوں نے ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. اپنے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، ان کے پرخچے اڑ گئے اس طرح. تو ان شہروں کو یہ ہلال استقلال دیا گیا تھا. تو وہ حفیظ جالندری جو ہے وہ اس حوالے سے ہلال استقلال، یعنی اس پرچم کے حوالے سے جو استقلال کا پرچم ہے، جو مستقل مزاجی تدبیر کا پرچم ہے، اس پر انہوں نے نظم لکھی ہے. اب ہم نظم شروع کرتے ہیں. یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استقلال ہے یہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی ہے، ثابت قدمی ہے، جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑتے ہوئے 1965 کی فوج، جب انڈیا نے زبردستی ہم پر ایک جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا، اور پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اچانک حملہ ہوا تھا رات کے وقت 6 ستمبر کو، اور مسلمانوں مطلب پاکستان کے شہریوں کو، لاہوریوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک دم سے جو حملہ ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقل مزاجی جو ہے اس کی وجہ سے جو شہریوں نے دکھائی، جو لاہور کے شہریوں نے جو اپنی ہمت، حوصلہ جو دکھایا، اس کی وجہ سے یہ پرچم انہیں دیا گیا کہ انہوں نے باقی شہروں کی نسبت، اور ایک یہ بھی تھا کہ کیونکہ انہی علاقوں پہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایک ایسا قومی جذبہ دکھایا اپنے ملک کو بچانے کے لیے. نہتے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی جانوں کو، انہوں نے ٹینکوں کے نیچے آ گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. ٹینکوں کے نیچے آ کے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنے پرخچے اڑا دیے. انہیں کیا ہوا کہ اپنی قوم، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی سرزمین کو، پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. تو یہ جو پرچم ہے یہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی ثابت قدمی کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، یعنی مضبوطی اور پختگی کا پرچم ہے. اور کیا ہے؟ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم. بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو وہ شہید تھے، غازی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ تحفہ دیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے یہ تحفہ ملا ہے نا، یہ لاہور کے شہریوں کو یا سرگودا کے شہریوں کو اور اس کے سیالکوٹ کے شہریوں کو جو یہ تحفہ دیا گیا ہے، تو وہ اس کو دوسرے انداز سے لے رہے ہیں کہ یہ ان کے جو ہے شہیدوں نے، جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے، اور غازیوں نے جو زندہ بچ گئے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے جو لوگوں میں ہے وہ جذبہ یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد کی جو انتھک جد و جہد تھی، اس کا یہ مظہر ہے، اس کا یہ عکاس ہے. اس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، ان شہریوں نے، ان شہر کے رہنے والوں نے کتنی زیادہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جو انہیں پرچم ملا ہے، یہ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے، اس بات کی کہ انہوں نے انڈیا کی ایک بہت بڑی فوج جو لیس بھی تھی،
ہتھیاروں سے بھی لیس تھی اور ویسے بھی تعداد میں بھی ہم سے بہت زیادہ تھی. اور لازم بات ہے انڈیا نے جب ہم بر صغیر علیحدہ ہوا، پاکستان علیحدہ ہوا، انڈیا علیحدہ ہوا، تو اس وقت زیادہ تر تو بہت زیادہ انڈیا کے جو انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بہت زیادہ زیادتی کی تھی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہتھیار اور اس قسم کی جو فوجی سہولیات اور چیزیں تھیں وہ بھی ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ مقدار میں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ بنائی بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ وہ ہم سے ہار گئے جنگ. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے، ان شہر کے لوگ رہنے والوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. فوجیوں کے ساتھ، پاکستانی فوجیوں کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے، نہتے کھڑے رہے. ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی لازم بات ہے انہوں نے کوئی سیکھی، کوئی ٹریننگ تو حاصل نہیں کی ہوئی تھی جنگ لڑنے کی. تو دونوں ان کے پاس چیزوں کا فقدان تھا. ان کے مطلب ہتھیار بھی نہیں تھے اور لڑنے کا ان کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اپنی جانوں کو ہی قربان کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اگر ٹینک کے نیچے لیٹ جائیں گے تو ٹینک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ہم اسی طرح اپنی جان کو قربان کر دیں لیکن اپنے ملک کو بچا لیں، اپنی قوم کو بچا لیں. تو انہوں نے اتنی لاکھوں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس سے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا. اس کے بعد اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہندوستان کے ناپاک عزائم تھے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو مسلمانوں نے، یہاں کے لوگوں نے یا ان شہروں کے افراد نے انہیں ناکو چنے چبوا دیا. اور اس کے جواب میں، اس کے انعام کے طور پر انہیں یہ پرچم، یہ عظیم جو پرچم ہے، یہ انہیں تحفتاً دیا گیا ہے. یہ کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ سوری کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو، ان کی مستقل مزاجی کو، ثابت قدمی کو، مضبوطی کو، پختگی کو، حوصلے کو. ان کی ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جانوں پر کھیل کر اس ملک کو بچایا. انہوں نے کس طرح اپنے سینے پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے وہ لیٹ گئے. انہیں پتا تھا کہ ان کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، ان کی جو لاش ہے اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، چیتھڑے بکھر جائیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کے، اپنے جسموں پہ بم، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کو نہیں تھا اندازہ کہ کس طرح لڑا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جسموں پہ اپنے ساتھ بم باندھ کے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے کہ ٹینک اس طرح تباہ ہو جائے، ہتھیار اس طرح تباہ ہو جائے. اگلا شعر ہے: ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے. ہلال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، جو بالکل وہ کرو کی شکل کا ہوتا ہے، اس چاند کو کہتے ہیں. اور خنجر جو ہے وہ لازم بات ہے، وہ پرانے زمانے میں جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے خنجر، ایک تو ہوتی تھی بڑی بڑی تلواریں اور ایک ہوتے تھے ذرا وہ چھوٹے ہوتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے کرو کی سی شکل کے ہوتے تھے، تو انہیں خنجر کہا جاتا تھا. ان میں ایک ہلکا سا نا خم سا ہوتا تھا، کرو ہوتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلالی خنجر جو پہلی رات کے وہ چاند کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ خنجر کی شکل کا ہے. اور کیا ہے؟ انگشت شہادت. انگشت شہادت آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری پہلی انگلی ہوتی ہے جسے ہم نماز کے دوران گواہی کے لیے بھی بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جب ہم تشہد پڑھتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلالی ہمارا جو ہے، یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، یہ جو ہماری انگلی ہے، یہ اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کا، مطلب یکتائی کا، توحید کا اظہار بھی ہے. اس انگلی کے ذریعے ہم کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں. اور یہ سیف اللہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، جو انہیں اللہ کی تلوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا. اور فلک پر آشکارا ہے، یعنی فلک پر ظاہر ہو رہا ہے، آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا آپ کو پتہ ہے جو قومی پرچم ہے اس میں چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے، لیکن جو چاند ہے وہ کرب کی شکل کا ہے، پہلی رات کے چاند کی شکل کا ہے. تو وہ اس سے اشارہ وہ لے رہے ہیں، وہ دو طرح سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے اس میں یہ جو انگشت شہادت کی طرح سے یہ چاند کو جو دکھایا گیا ہے، یہ ہلالی خنجر ہے. یہ کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے ذرا سا خم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم وحدانیت اور نبوت کو بھی اسی سے ہم اس کا اشارہ کرتے ہیں.
تو وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو ہے یہ اس چیز کا نہیں ہے، وہ دشمنوں کو یہ سمجھانے کی بنیادی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ تم اس بات سے ڈرو، اس بات سے تمہیں سمجھ آنی چاہیے، تمہیں ہماری طرف سے یہ الٹیمیٹم ہے کہ یہ اگر تم نے ذرا سی بھی ہمارے عقائد پر یا ہمارے جو ملک ہے اس کے اوپر کسی قسم کا قبضہ کرنے کی کوشش کی یا ان کو تہوبالا کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا کہ تمہیں جواب ہے وہ منہ توڑ تمہیں جواب ملے گا۔ اور پھر تم اس بات سے یعنی تم نے ہمارا انداز دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے ملک کی حفاظت کی، کس طرح اپنے مذہب کی حفاظت کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا، ورنہ ملک جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پر حاصل کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو ہے انڈیا کو اور جتنے بھی دشمن ممالک ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمارا جو ہے یہ پرچم کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد جو ہے وہ آزادی اسلام تھا، اس کا جو ہے یہ اس چیز کو تمہیں کہ یہ ہم نے لاکھوں جو قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، جو اپنے آپ کو بالکل بے سر و سامان مسلمان تھے اور انہیں بری طرح انہیں ذبح کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، وہ جب پاکستان میں آ رہے تھے وہ غریب مفلس برے حالوں میں اپنی جائیدادیں اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ پاکستان آئے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے یہ دنیا یہ پاکستان جو ہے وہ ہم اسے ختم کر دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اس کی جو ہے وہ اکھاڑ دیں گے، اس کی فصیلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ تمہارا خیال ہے، ہمارا جو پرچم ہے یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمارا جو ہے یہ اس بات کا اس تمہیں ہے کہ خدا کی جو تلوار ہے اس سے وہ کسی جو بھی اس کے سامنے آئے گا، جو بھی اس کے مقابلے پہ آئے گا، اس تلوار سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو تم ہمیں آسان مت سمجھو، تم ہمیں یعنی ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، کہ انسان کا جو ہاتھ ہے وہ تم یہ مت سمجھو، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہمارا جو ہے وہ جو مومن کا جو کامل ہوتا ہے، انسانی کامل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں تم آسان ایسا مت سمجھو کہ تم ہمارے پر قبضہ کر لو گے، ہمارے پر حکومت کر لو گے، بلکہ ہم جو ہے وہ ہم صرف ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، بلکہ ہم عملی طور پر بھی یہ کر کر دکھاتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ شہادت جو ہے وہ ہے نا، شہادت ہے مقصود و کیا ہے مطلوب ہے مومن، نہ مالک غنیمت نہ کشور کشائی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ تو ہمارے لیے جو شہادت ہے وہ ہماری جو ایک ہم اس سے ہم نئی زندگی پاتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ یہ ایک سمجھ آتی ہے کہ شاید جو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ہمیں انسانوں کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت جو ہے یہ مرنا، یہ ختم ہو جانا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہمارا پرچم جو ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عطیہ کیا ہے، یعنی یہ ان کا انعام ہے، ان کا تحفہ ہے، اور نوید ہوتا ہے خوشخبری۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے، یہ جو پرچم پر بنا ہوا یہ جو خنجر کا ہلالی خنجر جو ہے وہ شہداء کی طرف سے کیا ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے، ان کی طرف سے انعام ہے۔ کیا کیا ہے؟ جنہوں نے جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نبیوں کا، جو انہوں نے اپنے آپ کو تو قربان کر لیا، اپنی تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس سے ہمیں خوشخبری ملی، ہمیں خوشخبری اس سے ہم کیا ہوا، ہم خوش ہو گئے، ہمیں اچھی خبر مل گئی۔ کیا اچھی خبر کیا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہر انداز سے۔ وہ اگر ہم 1947 کا وہ دیکھیں واقعہ، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے، انڈیا سے آتے ہوئے بے شمار اس قسم کی یعنی ٹرینیں آئی ہیں، کہتے ہیں کئی ٹرینیں تھیں جو پوری ٹرینوں میں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں آیا تھا، ہر شخص جو ہے انہیں بری طرح قتل کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ ٹرینوں سے جب دروازے کھلتے تھے تو صرف خون کی جو تھی وہ ندیاں بہتی تھی اندر سے، کوئی بھی جو ہوتا تھا وہ زندہ نہیں ہوتا تھا۔
تو اس طرح یعنی اتنا ظلم و بربریت، اتنا ظلم، صرف یہ کہ ہم جو تھے، حالانکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہے تھے، اپنا مال دولت، اپنی املاک، اپنے جائیدادیں، اپنے گھر، کسی جگہ سے ہجرت کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ کو چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ انسان روٹین میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ ہو رہا ہو رہنے کے لیے، مطلب آپ ایک گھر بیچیں اور آپ کہیں اور، آپ اس سے خوبصورت اور اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ نہیں، یہ گھر سے جاتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی۔ تو یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ، جو برسہ برس سے، سالوں سے، صدیوں سے ایک جگہ پر رہائش پذیر تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے خاطر اپنے ان تمام اپنے گھروں کو، اپنا ہر کچھ چھوڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو آپ جب مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو یعنی آپ اس کیا تھا کہ آپ مکہ، ویسے لازم بات ہے وہاں اللہ کا گھر تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے تھے، ایک عرصہ وہاں گزارا تھا، تو پلٹ پلٹ کے مکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں وطن کی محبت جو ہے نا، وہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اندر ہے، یہ چیز ہے کہ وہ اپنی جگہ سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی جگہ سے انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اس جگہ سے جہاں آپ کبھی رہے ہوتے ہیں اور اس گلی سے، اس سائڈ سے کبھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے آپ کو وہ گھر، وہ جگہ نظر نہ آئے، لیکن آپ اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں ہم رہا کرتے تھے، اس گلی میں ہمارا گھر تھا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہم نے اتنی زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، کس طرح کتنے برے برے طریقوں سے قتل کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خنجر کی علی پر لے کر اور مارا گیا، انہیں اچھالا جاتا تھا اور انہیں اس علی پہ لیا جاتا تھا اور انہیں مار دیا جاتا تھا، والدین کے سامنے، ماؤں کے سامنے۔ بے شمار خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کر اپنی عزت و آبرو کو بچایا، انہوں نے کنوؤں میں اپنے گھر کے، اور اس میں وہ کود گئے۔ تو اتنی مصیبتوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا، اتنی مصیبتوں سے جو ہے یہ ملک کی بنیادی جو ہے وہ حاصل ہم نے وہاں وہ کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہم پر حملہ ہے، کہ وہ ہے نہیں، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تو کتنا ہوا، ہمیں مصیبت کتنی ہوئی، یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد ہم پر غیر اعلانیہ طور پر، نہ مطلب کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ہم پر حملہ کر دیا گیا۔ 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں کس طرح ہمارا ایک پورا حصہ جو تھا، آدھا ملک جو ہے وہ جدا کر دیا گیا۔ تو اس کے باوجود انہیں سکون نہیں آیا، یعنی ہم سب کچھ، پاکستانی قوم کے بے شمار ایسے ابھی بھی لوگ زندہ اور موجود ہیں جو اپنے گھر بار، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنا سب کچھ، یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے، وہ سب کچھ کر کے وہاں سے وہ آئے، اور اس کے باوجود پھر بھی انڈیا کو، پھر بھی ہندوؤں کو، پھر بھی ان لوگوں کو رحم نہیں ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو ختم کر دیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے 1965 میں حملہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے، پاکستان کے لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے، عام انسانوں نے، فوجیوں نے اپنے آپ کو بے شمار قربانیاں دے کے اس ملک کو بچایا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ عطیہ ہے، یہ شہیدوں کی طرف سے نا ہمیں تحفہ ہے، شہیدوں نے ہمیں تحفہ دیا، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ شہیدوں نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے، جو اپنے آپ کو جنہوں نے قربان کر دیا، اپنی جوانیاں جنہوں نے ختم کر لی، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری ابھی تو ہماری بڑی زندگی پڑی ہے، ہمیں کیا نہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو انہوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس چوتھا شعر ہے، حسین ابن علی کی اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی، آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جو بہادری ہے، قربانی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ 10 محرم کو انہوں نے ایک یزیدی فوج کے سامنے جو قربانی، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، جس میں انہوں نے خود کو اور اپنے تمام گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، حسین ابن علی اسوہ کیا ہوتا ہے؟ اسوہ آپ کو پتہ ہے نمونہ، مثال ہمیں ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوے پہ عمل کریں، یعنی جو انہوں نے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اسوہ مردانہ، جو انہوں نے بہادری کا، جو ان کا اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، یہ اس کا پرچم ہے، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ تو برائے جو ہے وہ شمع ملت، یعنی ملت کے لیے، ملت کا جو
کہ روشنی کے لیے، قوم کی روشنی کے لیے، قوم کے کیا ہے، سوزش پروانہ یعنی پروانے کی جلن، جو پتنگے کی تڑپ ہوتی ہے، جو پروانہ جو ہے وہ محبت میں موم بتی کے سامنے یا کوئی بھی جو شعلہ جل رہا ہو اس کے گرد وہ پروانہ چکر لگاتا رہتا ہے اور اپنی جان قربان کر لیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی بہادری اور سرفروشی کا عکاس ہے، اور اس پرچم کی جو قوم کیا ہے وہ شمع کو روشن رکھنے کے لیے اس میں کیا ہے پروانے کی تڑپ ہے. اس پرچم میں جو یہ پرچم کا جو جس کے پاس یہ پرچم ہے، یعنی جو ہم ہیں، جو قوم ہے پرچم کی حامل، جو قوم ہے جس کے پاس پرچم ہے، اس کی کیا ہے، اس کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پروانے کی تڑپ رکھتا ہے یہ پرچم. تو وہ اس شعر میں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کو کے مماثل قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پرچم بلند کیا تھا کہ کس کے سامنے، باطل کے سامنے انہوں نے پرچم بلند کیا، اور پھر کیا ہوا، حق کامیاب ہو گیا اور باطل جو ہے وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. آج بھی جو ہے وہ رسول سے وہ حضرت امام حسین کی جو ہے وہ اس بیعت اس نے جو مانگی تھی ان سے، جو اللہ کے کا ایک مانگا تھا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ درست ہے، وہ اس چیز کے اوپر راضی ہو جائے کیونکہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر وہ ہر جو برائی ہے وہ کر سکے گا، جو وہ فاسق فاجر جو وہ برائیاں کر رہا تھا. تو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے یہ اصل میں وہ پرچم ہے جو امام نے وہاں بلند کیا تھا. تو تاکہ کیا ہوا کہ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جو حق ہے وہ کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا، جو مرضی ہو جائے. پھر اس میں کیا ہوا، انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، اپنا خاندان، اپنی جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے قربان کر دیا. پھر انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے. جب اللہ کا معاملہ آیا، جب خدا کا وہ چیز آئی تو انہوں نے کسی بھی چیز پہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو فوقیت نہیں دی بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. آج وہ زندہ ہیں، اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو سر تھا وہ نیزے پر بھی ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. تو انہوں نے اسی جو وہ کہتے ہیں کہ جو شہداء ہیں انہوں نے اس کی آبیاری کی، اس پرچم کی. یہ امام حسین کی طرف سے اس اصول، یہ ہمیں ان کی طرف سے یعنی یہ تحفہ ہے. یہ چیز جو ہے یہ عام ایک پرچم نہیں ہے، اسے عام مت سمجھو اس کو، یہ بہت خاص ہے. اس سے کیا ہے کہ بے شمار شہداء جو ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے، یہ جو پرچم ہے یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اس پرچم کو اٹھا سکیں. آج ہی ہم اس پرچم کے کو پانے کا مطلب ہم حقدار بنے ہیں اس پرچم کو اٹھانے کے، اس لیے کہ یہ بے شمار انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں. ان کی جو بہادری ہے، ان کی ہمت، حوصلہ، حق، جس کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس قربانیوں کی وجہ سے آج یہ پرچم ہمارے پاس آیا ہے. یہ وہ پرچم ہے. اور کیا ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے اس نے وہ ساری، تب پاکستان کی قوم نے کوشش کی آزادی کے لیے. اسلام لازمی بات ہے، اسلام کا نور جو ہے وہ آزادی کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نعرہ ہی یہ تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو ہے قوم کے جو جانثار ہیں ان کو جذبہ شہادت ان کے اندر اتنا پایا جاتا ہے کہ جیسے اس سے انہوں نے پروانے کی مثال دی ہے کہ اس طرح ان میں جذبہ شہادت پایا جاتا ہے کہ وہ اس چیز سے وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر وقت اپنے ملک پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کے اندر اس قدر جذبہ شہادت ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی اس سے ہم مراد لیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ٹینکوں کے آگے کر دیا، یعنی انہوں نے نہیں یہ سوچا، جب انہیں یہ نظر آیا کہ یہ آزادی پر ان پہ حملہ ہے، ان کے ملک پر حملہ ہے، ان کے مذہب پر حملہ ہے. ہندو چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب ختم ہو جائے، جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. تو انہوں نے پھر کسی بھی چیز کا نہیں سوچا. پھر انہوں نے نہ تو کوئی اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم جوان ہیں، ہماری عمر کیا ہے، ہم کس طرح، نہیں، وہ اس چیز کا مثال دے رہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو تھے ان میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہر شخص جو تھا وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھا.
اس کے اندر شہادت کا جذبہ تھا، وہ شہادت وہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی چاہتا تھا۔ تو یہاں کے بھی جب لوگوں نے جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ یہ ہماری جو ہے ابھی عمر چھوٹی ہے یا ہمارے ساتھ ہمارا پیچھے کون ہے یا کیا، انہوں نے ملک کو، یعنی جب آپ قوموں کو بچاتے ہیں، جب آپ ملکوں کو بچاتے ہیں، جب لوگوں کو بچاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ خاندان، گھر، جائیداد، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر اہم نہیں رہتی۔ پھر آپ کا مطمع نظر بہت اونچا ہو جاتا ہے، آپ بہت بلند پرواز ہو جاتے ہیں، آپ بہت بلندی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بہت بلندی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ہمیں یہی بتانے کی کوشش کریں حفیظ جالندھری کہ یہ جو ہے یہ پرچم جو ہے یہ ہماری اس ام الوطنی کا نتیجہ ہے۔ محمد ابن قاسم کے صحابہ جود کا پرچم، یہ تاریخ کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اب وہ پھر آگے اس کی کیا مثال دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد ابن قاسم، آج بیٹا ہم بس یہیں تک کرتے ہیں، آج بیٹا ہم یہیں تک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کل سے نا کنٹینیو کریں گے۔